سے بڑا متقی جن کی بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہے، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑی عظمت والا، جس نے اپنے مال کو پاک کیا، پھر یہ تھوڑا تھوڑا مال خرچ کر کے نہیں کیا، گھر کا گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ لٹا دیا، سب کچھ تن من دھن سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے، میں اپنے نفس کو، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے سارا کچھ لے آیا ہوں۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سب سے بڑا متقی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور انہوں نے اپنا مال خرچ کیا، جب فرمایا نا اللہ پاک نے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور ستھرا کر دیتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، اب اس کے لیے پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ پھر ہوتا کیا ہے، اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند و بالا عزت اور عظمت والے رب کی رضا کی خاطر۔ اب یہ آیت مقدسہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا، حضرت بلال غلام تھے، لوگ مکے کے بہت زیادہ ظلم اور جبر اور تشدد کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا، اتفاق سے دیکھا کہ لوگ اس کو مار رہے ہیں، رسی باندھ کے گھسیٹ رہے ہیں، گرم کوئلوں پہ لٹا رہے ہیں، پتھروں کے اوپر وہ ان کو لٹایا جا رہا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر نے منہ مانگی قیمت دی ان لوگوں کو، کفار کو، مکے کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ان کو منہ مانگی قیمت دی، تو حضرت بلال کو خرید کے آزاد کر دیا۔ ان لوگوں نے پھر خود اعتراض کر دیا کہ کوئی نہ کوئی مقصد ہے ابو بکر صدیق کا، کوئی نہ کوئی غرض غایت ہے ابو بکر صدیق کی، جس وجہ سے انہوں نے یہ مال دے کر، اتنا کثیر مال دے کر سیدنا ابو بکر صدیق حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا ہے اور خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر گواہی دے دی، اس شخص کے بارے میں ایسا نہ کہنا، ہم لوگ مال خرچ کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، ہم صدقہ کریں زکوٰۃ کریں پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقویٰ کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، عظمت کے اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے کوئی دکھانے کے لیے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا احسان نہیں ہے۔ حضرت بلال فقط رب کی رضا کے لیے آزاد ہوئے اور ابوبکر صدیق نے فقط اللہ کے لیے ان کو خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی کہ انہوں نے کسی کا کچھ دینا نہیں تھا، کسی سے کچھ لینا نہیں تھا، کہ جو بلال کو خریدا اور آزاد کر دیا، فرمایا فقط میں نے اپنے سب سے بلند و بالا رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے بلال کو خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات مقدسہ نازل فرما دی کہ بالکل کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی احسان کرنا تھا کسی کا، یہ دنیاوی ہمیں لالچ ہوتا ہے نا، دنیا کے مفادات کے لیے کسی کی ہم مدد کرتے ہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی لالچ ہے، کسی کی ہم لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ لالچ ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا صدیق وہ ذات ہے جس کو دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے، جس کو دنیا کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، ان کو حاجت فقط ایک ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم لوگوں کو کہا جائے دین کے لیے کوئی وقف کریں، اسلام کے لیے کچھ دیں، تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جب اسلام کو ضرورت پڑی تو سارے کا سارا گھر میں جو کچھ بھی تھا سب کچھ اٹھا کر حضور کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابوبکر عمر فاروق نے دل میں تہیہ کیا کہ اس دفعہ میرا سیزن بڑا لگا ہے، تجارت بڑی اچھی ہوئی ہے، میرا جو ہے وہ فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے، کھجوریں بڑی اچھی ہو گئی ہیں، میرے پاس مال کثیر ہے، تو آج میں ابوبکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ آپ نے کیسا کیا، گھر گئے، آدھا مال 1,00,000 روپے ہے اس میں سے 50,000 اٹھا کے لے آئے، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال تھا اس کا نصف لے آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔
دین کے لیے، رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے لے آیا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ماشاءاللہ۔ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر آ گئے۔ عمر فاروق کو تک تھا کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا، پر ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتقا کے افضل درجے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر آئے، انہوں نے مال پیش کیا، بظاہر تو تھوڑا ہوگا لیکن مال پیش کیا جو بھی تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، یہاں دین کے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ تو اس کا ترجمہ ہمارے استاد پنجابی میں فرماتے ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا، یہاں تک کہ دیوار پہ ہاتھ مار کے کوئی سوئی بھی گھر چھوڑ کے نہیں آیا دین کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا پھر تم ان کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو؟ صدیق وہ ہے جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ وقف کر دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو خوشخبریاں اور بشارتیں دے دیں، اور فرمایا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق وہ جنتی ہے، ہر کوئی مسلمانوں میں سے اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، پر صدیق وہ گارنٹیڈ جنتی ہے جن کے جنتی ہونے کی گواہی رب دیتا ہے، جن کے جنتی ہونے کی گواہی رب دیتا ہے۔ اور تقوی کا وہ پیکر ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے عظمت والے، سب سے تقوی والے، سب سے پرہیزگاری والے، جس کی تقوی کی گواہی اللہ پاک کا قرآن دیتا ہے۔ اور پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار